بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی سٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر میں۔ پہلی مرتبہ اپنے شہر، ماں باپ، بہن بھائی، اپنی پیاری دادی جان سے دور جانے کا خیال ستا تو رہا تھا، مگر ایک طرح کی آزادی بھی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت پرانا شوق تھا، جو اب میرے اس کالج میں داخلے سے پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر بخت خان میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ اس کالج سے میں نے جیسے تیسے انٹر تو کر لیا، مگر میں اب اس کالج میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں داخلہ فارم جمع کروا تو دیا، مگر ایک سوال سامنے کھڑا تھا، اگر داخلہ ہو بھی گیا تو میں رہوں گی کہاں؟ میرے امی ابو لڑکیوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، اس لیے جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ ابو نے اپنے جاننے والے کے مشورے سے ایک اچھی ریپوٹیشن والا ہاسٹل جلد ہی ڈھونڈ لیا۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ ہاسٹل سے کالج بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ تھا۔ ابو مجھے خود چھوڑنے آئے اور مجھے کمرے تک چھوڑ کر بہت ساری دعاؤں اور ہدایتوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسے میرا سارا اعتماد رخصت ہو گیا۔ میں دھم سے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئی۔ میڈم نفیسہ اس ہاسٹل کی وارڈن تھی۔ گھبراؤ نہیں، ہوتا ہے، ہوم سکنس ہے، چند دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم لوگ عادی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے مجھے پیار سے تسلی دی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی تقریباً میری عمر کی لڑکی سے میرا تعارف کروایا۔ یہ لیلا ہے، تمہاری روم میٹ۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلا کا جائزہ لیا۔ آخر دن رات اسی کے ساتھ تو رہنا تھا۔ لیلا میری ہم عمر ایک عام دبلی پتلی لڑکی نظر آئی۔ میرے سخت جوش کے جواب میں تو وہ مسکرائی تک نہیں، صرف اپنا برف جیسا سرد ہاتھ میرے ہاتھ سے بادل نفاس سے ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ لیلا بھی آج اس ہاسٹل میں آئی ہے، میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا۔ تم دونوں جلدی سے دوستی کر لو تاکہ کبھی بور نہ ہو اور نہ ہی گھر والے زیادہ یاد آئے۔ لیلا نے میڈم نفیسہ کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا۔ وہ اپنا سامان الماری میں ایڈجسٹ کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے کپڑے بیگ سے نکالے اور الماری میں لگانے لگی۔ دوسرے روز ہمارا کالج شروع ہو گیا۔ لیلا بھی میرے ہی کالج میں تھی، لیکن ہمارے سبجیکٹ الگ الگ تھے، اس لیے ہماری کلاسز الگ الگ ہوا کرتی تھیں۔ چند روز پڑھائی میں لگ کر واقعی میرا دل ہاسٹل میں لگ گیا، مگر میری لیلا سے کوئی خاص بات چیت تک نہیں ہوئی۔ وہ خود تو مجھ سے کوئی بات تک نہ کرتی تھی، بلکہ میری کسی بات کا بھی ہوں ہاں میں ہی جواب دے دیتی۔ ہر ویکینڈ پر ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں پر چلی جاتیں، مگر کچھ لڑکیاں جن کی تعداد برائے نام تھی وہ ہاسٹل میں ہی رہتیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کے گھر ہاسٹل سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ میں اور لیلا انہی لڑکیوں میں شامل تھے۔ لیلا، تم کس جگہ سے آئی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کس شہر میں ہے؟ ایسے ہی ایک ویکینڈ پر جب ہاسٹل آدھے سے زیادہ خالی ہو گیا اور میں سخت بور ہو رہی تھی تو میں نے لیلا سے سوال کیا۔ وہ نہ جانے کس پوشیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس سے جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سب گڑبڑا گئی۔ وہ ایسے ہی بھائی، تم نے نہیں بتانا تو نہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر منہ میں بڑبڑا کر نہ جانے کیا جواب دیا، مگر میں خاک نہ سمجھ سکی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں سخت محنت کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں، کوشش، کیونکہ انٹر میں اچھے مارکس لے آنا تو آسان تھا، مگر اب پڑھائی بہت ٹف ہو چکی تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ ہوتے رہتے تھے جن میں میرے نمبر بالکل اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جما کر میں نے سوچا، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، لگتا ہے ٹیوشنز لینی پڑیں گی۔ جب امی کا فون آیا تو میں نے امی سے اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ دیکھو بیٹا، امی نے میری بات کے جواب میں کہا، اپنے گھر کے حالات تو تم جانتی ہو۔ تمہارے ابو کی تنخواہ اب مزید اخراجات کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے کالج کی فیسز، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، تمہاری میس کا بل، یہ سب مل کر اچھا خاصا اماؤنٹ بن جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی بالکل گنجائش نہیں میرے بچے۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں۔ تم خود محنت کرو یار، یا کسی لڑکی سے مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش رہ ہی نہیں گئی تھی، اور وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ محنت تو میں پہلے بھی کر ہی رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ہوا ایک لفظ بھی میری سمجھ نہیں آتا، اور لڑکی سے مدد لوں بھائی؟
میری روم میٹ تو مجھ سے بات کرنے کی بھی روادار نہیں، نہ جانے کیوں۔ یہ تو خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہوگی، اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک پر کھولتے ہی نہیں دیکھا، ہمیشہ کوئی بوسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ میں نے چڑ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی، اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں۔ ہماری تیاری ہے، میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر دیا۔ سخت تب کر میں نے سوچا، بدتمیز، بدلحاظ۔ شاید اس سے ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل بھی پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے خود اپنا انالیسس کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں یا مجھے اور کسی کمرے میں شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں بھائی؟ میڈم نفیسہ حیران ہو کے رہ گئی۔ اتنے ہفتے تو ہو گئے، اب کیا ہو گیا اچانک تمہیں اس کے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے؟ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اس کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ مغرور ہے؟ مجھے تو اس میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میڈم حیران ہوئی۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے کیا؟ یہ بات نہیں میڈم، تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ اوہ، میڈم نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، گپے لگانے یا دوستیاں بڑھانے تو نہیں۔ اگر تمہاری روم میٹ خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تم مزید اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات ہے تو اس کا تعلق ایسی کنزرویٹو فیملی سے ہے جو لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے والد انتہائی سخت گیر آدمی ہیں، ہدایت دے کے گئے ہیں کہ لیلا کو کالج کے علاوہ باہر بھی نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اسی لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی اور روم میں شفٹ کر دیں، میں بضد رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے ٹال کر چلی گئی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے بھائی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ کالج میں پڑھائی مشکل سے مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اسی طرح برقرار رہا۔ کیا کروں دادی اماں؟ اس منہ پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی۔ لگتا ہے میں وہ ثانیہ نہیں ہوں۔ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا سبق مجھے یاد ہو جاتا تھا دادی، اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے مارتے مارتے، صبح ذہن خالی کا خالی۔ میں نے دادی سے اپنی مشکل بیان کی۔ تو فکر نہ کرو ثانی، دادی نے مجھے تسلی دی، جب کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز پڑھتی ہو دادی اماں؟ میں ٹھنکی۔ اچھی بات ہے بیٹا، نماز پڑھا کرو، مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، اللہ کا کلام پڑھا کرو۔ دادی اماں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا۔ لمبے لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی دادی اماں، میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ارے بیٹا، لمبے وظیفے پڑھنے کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ عشاء کے بعد ایک تسبیح کر لیا کرو اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اپنے پر دم کر کے، اپنی کتابوں پر دم کر کے پھر سبق یاد کیا کر۔ دیکھ کیسا اچھا سبق یاد ہوگا تجھے، عمر بھر نہیں بھولے گا، دادی نے اپنے انداز میں مجھے سمجھایا۔ اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے لیے تمام لڑکیاں جو پابندی سے نماز ادا کرتی تھیں پریئر روم میں جمع ہو جاتی تھیں، ہاسٹل میں ہوتی اور نماز پڑھتی۔ میں بھی وہیں جا کر نماز ادا کرتی تھی۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی، بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجال ہے ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا۔ لائٹ آف کر دو۔ اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر لائٹ آف کر دی اور سائڈ لیمپ چلا لیا۔ تقریباً رات کے 11 بجے لائٹ رولز ہاسٹلز کے مطابق آف کر دیے جاتے تھے۔ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنا ہوتا تھا وہ لیمپ چلا لیتے تھے۔ یہ ایک اور مصیبت، میں نے جل کر سوچا۔ خود تو کم بخت کبھی پڑھتی نظر آتی نہیں، اب لیمپ کی مدھم روشنی میں پڑھو اور آنکھیں پھوڑو۔ مگر کیسے، ایک لفظ بھی یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے دادی کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لائی ہوئی ایک تسبیح نکالی، سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئی۔ آیت الکرسی تو روز دن میں بھی کئی بار پڑھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں رات کو اس پہر لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے سے میں ایک عجیب سا سرور آنے لگا۔
चंद मिनटों के बाद लगा मेरी ज़बान नहीं, मेरा दिल, मेरा रुआं रुआं वर्द कर रहा है। मेरी आंखें बंद होने लगी, मेरे जहन से जैसे बादल छटने लगे। मैं मुकम्मल इन्हमाक से आयतल कुर्सी पढ़ती रही। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, इतनी कि पत्ता भी गिरे तो आवाज़ आए कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, आह आह आह, जैसे कोई कर्रा रहा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। वो इस खामोश कमरे में लैम्प की मध्यम रोशनी में मेरी रूममेट लैला अपने बेड पर दो जानों बैठी थी, जैसे नमाज पढ़ने के दरमियान बैठते हैं। इसके हाथ पीछे की जाने मुड़े हुए थे। वो जैसे कर्रा क्या रही थी, जैसे गैर इंसानी आवाज़ें निकाल रही थी। मेरा दिल बंद होने लगा। लैला क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी? मैं पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। हरगिज़ नहीं मैडम, अब मैं इस लैला के साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। मेरी शदीद इल्तिजा के जवाब में मैडम ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल शो नहीं किया। देखो सानिया, जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती तो तुमने अब ये ड्रामा रचा लिया है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ड्रामा? नहीं मैडम, प्लीज़ आप मेरा यकीन तो करें, मैं एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे जो बह बहकर मेरे गालों से गिरने लगे। मैडम नफीसा चंद में मुझे देखती रही। ठीक है, मैं जल्द कोशिश करूँगी कि तुमको कोई और रूम दे दिया जाए जब तुम उसके साथ कमरे में एडजस्ट करो। हरगिज़ नहीं, मैंने घबरा कर कहा। मैं एक लम्हे भी वहाँ नहीं रहूँगी। इस रात जो कुछ हुआ वो तुम्हारी आँख का धोखा था। एन उसी वक्त लैला मैडम नफीसा के ऑफिस में दाखिल हुई। लैला को देखकर चंद लम्हे में मेरी जान ही निकल गई, मगर इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थी, हमेशा वाली लैला लग रही थी। असल में मैं बीमार हूँ। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसने इतने अरसे में पहली मर्तबा अपनी ज़बान खोली। असल में हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है, इतना कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ महज मामूली शक पर कत्ल कर देना आम सी बात है। हमारे यहाँ औरतों को इतना घोट कर दबा कर रखा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ एक दिन भी वहाँ ना रह सकें, एक दिन भी वो माहौल बर्दाश्त ना कर सकें। मैं अपने बाबा की वाहिद बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं इस हॉस्टल में आ सकी हूँ, वरना तो हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। लैला की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं और मैडम नफीसा जैसे मुंह खोले इसकी रुदात सुन रहे थे। मैं गांव में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैंने अपने घर में औरतों पर इतने मजालिम होते देखे हैं कि मैं मिर्गी की मरीज़ बन गई हूँ, एपिलेप्सी की। कोई शोर, कोई हादसा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझ पर दौरा पड़ जाता है, मेरे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ओह, मैंने ठंडी सांस भरी। तो ये बात है, इसको मैं कहीं और जोड़ रही थी। अगर तुमको मेरी वजह से तकलीफ़ हो तो आई एम सॉरी। लैला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया। मैंने मैडम नफीसा को अलग रूम के लिए मना कर दिया और लैला के साथ ही रहने लगी। मगर इस रोज़ वाले वाक़े के बाद इतना असर ज़रूर हुआ कि लैला ने मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें शुरू कर दी। कभी वो मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों के बारे में बताती और कभी उनकी बेरहमी के वाक़यात सुनाती तो उसके चेहरे पर नफ़रत झलकने लगती। मेरे ख़ानदान के मर्दों के लिए कत्ल करना, खून करना बहुत मामूली बात है सानिया। ये सब सुनकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल जाती। मैं वैसे ही बहुत डरपोक वाक़ई हुई थी। बस जल्द ही ये वक्त गुजर गया। मैं इम्तिहान पास कर लूँ और अपने घर चली जाऊँ। बहुत दिन हो गए घर गए, मगर इम्तिहान पास हों तो कैसे। पढ़ाई थी कि मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही। दूसरे दिन भी मेरा एक अहम टेस्ट था। मैं किताबें लेकर बैठ गई। लाइट ऑफ कर दो, लैला की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ओफो, मैंने सख्त खौफ महसूस की। ये क्या, मेरा टेबल लैम्प नहीं जला, शायद इसका बल्ब भी फ्यूज़ हो गया। लैला प्लीज़ तुम आंखों पर तकिया रख लो ना, मैंने इल्तिजा की। मेरा लैंप ऑन नहीं हो रहा यार, तुम्हें पता है मैं जलती लाइट में नहीं सो सकती, लैला ने गुर्रा कर कहा। मैंने किताब पर से नज़र हटाए बगैर कहा, गो टू हेल। कोशिश करो लैला प्लीज़। ओह, उसके हल से कैसी जानवर जैसी आवाज़ें बरामद होने लगी। खर खर खर। और ये क्या, मेरा दिल हलक में आ गया। लैला अपने बेड पर बैठी मुझे खूनी निगाहों से घूर रही थी। इसकी आंखें नहीं थीं, इनमें कोई और था। चंद लम्हे मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने के बाद इसने अपना हाथ बढ़ाया। इसके हाथ बढ़ते बढ़ते वहीं बैठे बैठे इसका हाथ लंबा होता गया, यहाँ तक कि इसका हाथ स्विच बोर्ड तक पहुँच गया
اور اس نے لائٹ آف کر دی۔ میں جیسے برف کی مورتی کی مانند وہیں جم کر رہ گئی اور لیلا کی عصبیت مجھ پر آشکار ہو گئی۔ وہ کوئی زندہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک مردہ عفریت تھی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن، یعنی کہ گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔